الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال ايضا وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم لا يأتيك بعد حتى تؤتيه كلك علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ علم کی فضیلت میں اللہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے یعنی علم والے اور نہ جاننے والے یعنی علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ اور بے شک عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ خود علم کی فضیلت کے اندر اپنے نبی کو کہتا ہے اے نبی کہیے اے میرے رب میرے علم میں ذاتی عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک کا ترجمہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ یہاں علم سے مراد جب ہمارے نبی نے فرمایا تو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فرضیت کے متعلق اس کی تشریحات میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو حافظ، عالم، مفتی، قاری اعلیٰ درجے کا ہونا ضروری نہیں۔ حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی چند لوگ معاشرے میں، محلے میں، شہر میں ہو جائیں جس سے قوم کی ضرورت پوری ہو جائے کافی ہے۔ محلے میں، معاشرے میں، شہر میں ہر ایک کا عالم ہونا، ہر ایک کا قرأت کے ساتھ جو تجوید پڑھی جاتی ہے اسے پڑھنا، ہر ایک کا مفتی بننا، یہ فرائض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اس کے اندر علم کا حاصل کرنا، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ہر کوئی 10 سے 20 معاملات سے منسلک رہتے ہیں۔ کسی کا زیادہ معاملات ہوں گے، کسی کے کم معاملات ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ معاملات سے منسلک۔ جیسے شوہر ہے تو بیوی سے منسلک ہے، بچوں سے منسلک ہے، گھر کے اندر ہیں تو گھر کے لوگوں سے منسلک ہے، وہی اگر پڑوس میں ہے تو پڑوسی سے منسلک ہے، وہی اگر مدرس ہے تو مدرسے سے اور طلبہ سے اور وہاں کے بڑے لوگوں سے منسلک ہے، چھوٹے سے منسلک ہے۔ اگر وہی مالک بھی ہے، کارخانے کا مالک ہے تو مزدوروں سے منسلک ہے، وہی آدمی بازار جاتا ہے تو کس سے منسلک ہے؟ دکاندار سے منسلک ہے۔ وہی راستے میں گاڑی چلاتا ہے تو راستے کے آنے جانے والوں سے اس کا ضابطہ پڑتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے منسلک ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ سے منسلک ہے، اور بھی بہت سے معاملات آدمی دیکھ لے جن معاملات سے منسلک ہے تو اس کو وہ ادا کرتا ہے۔ اب ان معاملات کو کیسے ادا کیا جائے
اس کا علم حاصل کرنا فرض. یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو علم ہونا چاہیے. باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے اس کو علم ہونا چاہیے. اگر گھر کے ذمہ دار ہیں, معاملات جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے. اگر پڑوس ہے, محلے میں رہتا ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ اس کا علم اس کو ہونا چاہیے. مالک ہے تو مزدوروں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا چاہیے وہ علم اس کو ہونا چاہیے, بلکہ فرض ہے کہ وہ سیکھے. اگر دکاندار ہے تو گاہکوں سے کیسے معاملات کرنا, اگر گاہک ہے تو دکاندار سے کیسے بات چیت کرنا یہ علم ہونا چاہیے. تجارت کر رہا ہے تجارت کے اصول اس کو جاننا چاہیے. گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی خالی چلانا نہیں ہے بلکہ اس کے آداب اور اصول سیکھنا یہ فرض ہے. اور آج کل گاڑی کے بے اصولی میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, اور خصوصاً مالیگاؤں میں ذرا سی بات پہ, ابھی دلی میں ذرا سی بات پہ قتل کر دیا گیا, مار کے ختم کر دیا. مالیگاؤں میں بھی یہ مثالیں ہیں, بے اصولی کی بنیاد پہ معمولی بات پر قتل ہوا. تو یہ جو باتیں بڑھتی ہیں یہ لا علمی کی بنیاد پر, علم نہیں ہے. اب راستہ چلتے ہوئے میں چل رہا ہوں, کوئی آواز دیا, ہٹ سے وہیں بیچ میں مار دیے, پیچھے والے بھی زحمت سے پڑ گئے اور راستہ رک گیا, تو اس میں ٹکر بھی ہو گئی. یہ زحمت کا معاملہ, اس کے کچھ آداب ہیں رکنے کے, وہ سیکھنا ضروری ہے. تو ہم جن حالات سے جن معاملات سے منسلک ہیں اس کا علم رکھنا ضروری ہے. اس کو کہا جا رہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور مسلم میں مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئے. اگر وہ عورت ہے تو شوہر سے منسلک ہے, بچوں کی تربیت سے منسلک ہے, گھر کی دوسری عورتوں سے منسلک ہے, ساس سے منسلک ہے. اگر وہ کہیں اور جا رہے ہیں وہ بھی کتنی چیزوں سے منسلک ہے. معاملات ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے اور الگ الگ معاملات. ڈرائیور ہیں تو ہم کیسے اس کی پاسداری کریں, کیسے اچھے طریقے سے اس کو حق کے اندر لے کر آئیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ صدقے کے اندر آتا ہے. اور ایمان کا آخری درجہ الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلی کلمۃ لا الہ الا اللہ وادنا اماطۃ الاذى عن الطریق. آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. اب میں چلتے چلتے بیچ میں رک گیا, کسی کے بولنے پر اس کو آنکھ بتانے لگا, یہ تکلیف دہ چیز میں نے کھڑی کر دی, جبکہ میرا کام تھا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو علم کی بنیاد پہ بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے غار حرا میں اللہ کی عبادت میں کنارے جا کر تنہائی اور یکسوئی اختیار کرتے تھے. وہاں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا, پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. حالانکہ آپ کو تنگ دستی تھی, مسائل تھے, مصیبتیں تھی, گھر بار نہیں تھا, دنیا جہاں کی تمام چیزیں کیسی تھی, غربت کا زمانہ تھا. اللہ چاہتا تو اور کیا بول سکتا تھا. نبی سونا مانگیے, چاندی مانگیے, گھر مانگیے, یہ مانگیے, وہ مانگیے, لیکن اللہ نے بھی علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے پہلی وہی نازل کی. کیا لفظ لایا؟ اقرا, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. علم آئے گا تو تمام مسائل حل ہوں گے. اس وقت تو جہالت تھی, قتل غارت گیری تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا تھا, لوٹ مار تھی, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی تھی, بڑا قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا, شراب ان کی گٹھی میں پڑی تھی, معمولی باتوں پر سالوں 40 سال جنگیں جاری رہتی تھی,
جنگ غبرہ، جنگ داعش، جنگ بعاث، یہ جاہلیت کی جنگیں ہیں جو اونٹ پہلے پانی پی لیا، بس اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، جنگ شروع ہوئی تو 40 سال سر دھونے کا نام نہیں لیتی. جہالت ایسی تھی. آیتیں اتارنا تھی اللہ کو تو ان کو سبق دینا تھا، اے مکے کے لوگوں، قتل سے بچو، لوٹ مار سے بچو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، سچائی کو اپناؤ، جھوٹ سے بھاگو، ایک دوسرے کا احترام کرو، لڑکیوں کا احترام کرو، ان کو زندہ درگور نہ کرو. آیتیں اتار سکتا تھا اللہ، لیکن کیا اتارا؟ اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو علم جو ہے وہ جہالت کو ختم کرتا ہے. جیسے روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے. آپ کسی پرانے گھر کو اگر آباد کرنا چاہتے ہو، وہاں پہ کچھ کیڑے مکوڑے آباد ہو، سانپ بچھو کا بسیرا ہو، اب وہاں ڈنڈے لے جائیں، یہ لے جائیں، وہ لے جائیں مارنے کے لیے، اندھیرے میں جائیں، ہو سکتا ہے وہ تم کو الٹا پلٹ کے کاٹ لے، تب بھاگیں، ان کا بسیرا باقی. ان کو بھگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک 100 نمبر کا لائٹ پہلے لگا دو، اس اندھیرے کو ختم کر دو، وہ جو بچھو ہے، سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے. ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں شہر کے کنارے، کیڑے مکوڑے کی آبادی میں جب کام شروع ہوتا ہے تو وہاں سے وہ اپنا بوریا بستر لے کر آگے بڑھ جاتے. روشنی ان کو پاتی نہیں. تو علم و روشنی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، العلم نور، الصبر ضیاء. علم و روشنی ہے اور صبر اجالا ہے. وہاں لائٹ لگا دیجئے تو علم جو ہے وہ ایک لائٹ ہے. اچھا، یہ لائٹ تو ہم کو ظاہری طور سے دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، لیکن علم ہم کو روحانی اور معنوی طور سے فائدہ دیتا ہے. قرآن نے علم کے فضائل میں اور بھی بہت سی آیتیں پیش کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فقہا نے آپ کی حدیث کو باب العلم اور کتاب العلم ایک پورا باب الگ بنا دیا، پورے علم کے فضائل. اللہ کی ذات علیم، عالم الغیب و شہادہ، ان اللہ بصیر بما تعملون. علم کا ایک ذخیرہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اول اور آخر سب علم دیا گیا. اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے، نبی فرمائیے، اے رب، اے میرے رب، میرے علم میں ذاتی کیجئے، اس سے بڑھ کر علم کی اور کیا فضیلت ہو سکتی کہ جس کو تمام علم حاصل ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم میں ذاتی کی دعا کی. پھر آپ نے علم کے باب میں کتنی باتیں بتائیں. من سلک طریقا یلتمس بہ علما، جو کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اس میں علم کو حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت تک کا راستہ آسان کرتا. یہ علم کی بنیاد پر. نہ مال ہے، نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اقتدار، نہ حکومت، صرف علم کی بنیاد. علم ہر طریقے سے اس طرف چلتا ہے اور ہم کو لے کر چلتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے باب میں کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. 10-11 سال مکے کی محنت، اتنی زبردست پریشانیاں، مصیبتیں اور حالات سے دوچار رہے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ چھوڑنا پڑا. مدینہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد ایک اسلامی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا. اسلامی اسٹیٹ کے ساتھ کام شروع ہوا. مکے کے لوگوں کہاں یہ سب باتیں ہضم ہونے والی تھی. مکے سے مدینہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیے مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور 17 رمضان کو بدر کے میدان میں دونوں قومیں آمنے سامنے ہوئی اور حق باطل کا مقابلہ ہوا. اللہ نے حق کو غلبہ دیا. اس میں 70 غیر مارے گئے، 70 ان کو قید کیا گیا، ان کا مال غنیمت آیا. ابھی حالت سدھری نہیں تھی، صحابہ کرام ایسے لوٹے پوٹے تھے.
مکے سے خالی ہاتھ پہنچے تھے، کچھ تھا نہیں. قیدیوں کے مطالبے کی طرف باتیں آتی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تو کہا گیا کہ قیدیوں میں جو پڑھے لکھے ہیں، علم کی اہمیت بتا رہا ہوں، قیدیوں میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے نہ پڑھے لکھوں کو پڑھا دے، یہ ان کا فدیہ، وہ آزاد. حالانکہ جانے والے گھر چھوڑ کر گئے تھے، مال چھوڑ کر گئے تھے، تجارت بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ان سے مطالبہ کر سکتے تھے تم ان کو پڑھا دو، تمہارا 2 گھر ہے، ان کو 1 گھر دے دو. تم ان کو پڑھا دو، تمہارے پاس 2 لاکھ 1 لاکھ ان کو دے دو. تم ان کو پڑھا دو، تمہارے پاس 2 کھیت ہے، 1 کھیت ان کو دے دو. یہ ضرورت تھی، اس وقت یہ ضرورت تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو قیدیوں میں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ ہمارے یہاں جو نہ جانتے ہو ان کو پڑھا دیں. یہ علم کی اہمیت. ہم علمی قوم، ہماری کتاب علمی کتاب، ہمارے نبی علمی نبی، اللہ کی ذات عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، سب کچھ ان کے ہاتھ. ہم کو علم کی طرف رغبت دلائی گئی کہ ہم علم حاصل کریں. اور پھر آگے چل کے صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی تمام احادیث کا ذخیرہ جمع کیا. پھر اس کے بعد محدثین کرام، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن داؤد، امام ابن ماجہ، یہ جو ائمہ کرام ہیں، تمام احادیث کو کتابوں میں جمع کی. یہ علمی کام ہے، زبردست کام. پھر آگے بڑھتے ہیں، ائمہ کرام کا زمانہ آتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے امام کو 2 شاگرد، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ. ابھی پچھلے ہفتے مولانا نے کہا کہ ایک امام محمد تھے جو انہوں نے کتاب لکھی، جن کو ایک وائسرائے، انگریز وائسرائے نے دیکھ کر کہا تھا، ان کی کتابوں کو، ان کی علمی کاموں کو دیکھ کر کہا تھا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے. تو انہیں ہمارے نبی تو اشارہ کیا، بڑے محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہم کو ہمارے نبی کی تعلیم دیتا ہے، آپ کے پیغام کو ہم کو پہنچاتا ہے، خاص طور سے علمی میدان میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ، جو آج مدرسوں میں اس کو شارٹ کر کے 2 جلد میں پڑھایا جاتا ہے، 80 جلدوں میں لکھا تھا. کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں میں اس کو شارٹ کر کے، اور وہ بھی اتنی بڑی ہے اور قرآن سے چوڑی ہے اور باریک رائٹنگ میں لکھی ہے. ہمارا قرآن تو بہت موٹی رائٹنگ میں لکھا. اگر یہ رائٹنگ میں قرآن جیسے لکھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں قرآن یہ 2 جلدوں میں آئیں گے. حاشیے کے ساتھ کتنا زبردست کام کیا، علمی کام. ادھر دور خلافت عباسیہ میں، خلافت فاطمی میں، اور جو دادوار گزرے ہیں ابھی 200 سال پہلے تک، کتنا زبردست کام کیا. تاتاریوں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے کتب خانوں کو بھی نشانہ بنایا، کتابوں کو جلایا تو ہفتوں مہینوں کتابیں جلتی رہی، ان کا دھواں اٹھتا رہا. دریا برد کر دیا، ہفتوں تک دریا کا پانی کالا رہا. پہلے سیاہی نکل جاتی، پانی لگتا تھا، بہنے لگتی. اتنا کام کیا. پھر بزرگوں کے واقعات میں علمی کام کتنا ہوا. ایک امام رحمۃ اللہ علیہ، پہلے برو سے لکھا جاتا تھا، ٹنٹیلے کا برو ہوتا تھا، اس کو چھلتے لکھتے لکھتے موٹا تھا، پھر چھلتے تھے لکھتے موٹا. وہ جو برادہ تھا اس کو جمع کیا گیا. اتنا زیادہ تھا، انہوں نے وصیت کی کہ میں انتقال کر جاؤں گا تو میرے نہلانے کا جو پانی ہوگا اس برادے سے گرمانا. بابرکت ہے، وہ علمی کام کیا گیا، اس سے چھاٹا، اس سے پانی گرمایا گیا، پھر بھی وہ برادہ بچ گیا. کتنا زبردست کام. البیرونی کا سبق ہمارے پرانے اردو کی کتاب میں پڑھے ہیں. البیرونی جو 60 سے 70 کے درمیان پڑھے ہوں گے نا اسکول، اس میں البیرونی آخری وقت میں ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، علمی بحث میں. ایک ساتھی آ کر بولتے ہیں، حضرت یہ تو وقت ہے تمہارا جاکنی کا، بھلے میری
سعادت ہوگی کہ میری جان علمی مشغلے میں رہتے ہوئے نکلے. یہ زبردست کام. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا گیا کہ پیدائش سے لے کے وفات تک انہوں نے علمی کام لکھنے کا کیا ہے تو اوریج نکلتا ہے روزانہ کا 20 صفحہ، جب سے پیدا ہوئے مرنے تک. حالانکہ پیدا ہونے سے لے کے 14-15 سال تک لکھے نہیں ہوں گے، لکھنے کام بعد، لیکن یہ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کر لیا. اتنا زیادہ کام کیا علمی کام. ایک بزرگ بڑے تھے، بیمار پڑ گئے تو ان کے ایک شاگرد وہ بڑے بزرگ تھے، ان کی ملاقات عیادت کے لیے پہنچے تو بزرگ بھی علمی بحث ادھر آئے. ہاں تو ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو انہوں نے ایک سوال کر دیا شاگرد سے. سوال تھا، بولے رمی جمرات، شیطانوں کو کنکری مانگ رہا. حاجی صاحب بولے سواری پر سوار رہ کے افضل ہے یا پیدل مارنا افضل ہے؟ 2 آپشن ہیں، پیدل یا سوار. تب شاگرد بولے پیدل. حضرت نے کہا کہ نہیں، اب کیا بچا؟ بولے سوار ہو کر. بولے نہیں. بولے 2 تو تھا، اب تیسرا کیا ہے؟ اب یہ 5 ہے کہ 4 ہے نا، تیسرا رہتا ہے نہ 5 ہے نہ 4 ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر حاجی کو 12 تاریخ کے دن مکے میں قیام کرنا ہے اور 13 تاریخ کو بھی جمرات کو رمی کرنا یا شیطان کو کنکری مارنے کا ارادہ ہے تو وہ پیدل آئے، شیطانوں کو کنکری مار کے دوبارہ قیام کرنے کے لیے خیمے میں چلے جائیں. یعنی پیدل اس وقت تو مارنا افضل ہے. اگر اس کو 12 تاریخ کو مینا میں نہیں رکنا ہے اور کنکری مار کے مکہ جانا ہے تو اپنی سواری پہ سوار رہے اور کنکری مارے اور روانہ ہو جائے. اب وہ بزرگ کو فرماتے ہیں یہ ہماری بحث ہوئی، میں حضرت سے ملاقات کر کے باہر نکلا، چند قدم چلا تھا کہ گھر سے رونے کی آواز آنے، یعنی حضرت کا انتقال. عمر کون سی ہے، وقت کون سا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں علمی مشغلے میں مصروف ہے. ہم علمی قوم ہو کر علم سے بہت دور ہے، بہت دور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت زبردست کام دیا ہے علم کا. اور میں نے بتا دیا کہ کہاں کہاں پیسے کی ضرورت تھی، کہاں کہاں مال کی ضرورت تھی، کہاں کہاں کیسی کیسی ضرورت تھی، لیکن آپ نے علم کو زیادہ اہمیت دی، علم کو اہمیت دی. تو علم کی بنیاد پر کام بہترین، اچھا، اللہ کی نگاہ میں قابل قبول اور عند اللہ مقبول ہوتا ہے. دنیا کے حساب سے ہم دیکھیں، ایک مکان ایک عام آدمی جو بناتا ہے، عام آدمی جو بناتا ہے جس کو کوئی انجینئرنگ کا علم نہیں ہے وہ بنا دیتا ہے، اور ایک انجینئرنگ کا آرکیٹیکٹ کا علم رکھنے والا وہ بناتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ دیکھو علم کی روشنی میں بنائی گئی مسجد، حسین و جمیل، خوبصورت، پائیدار، پھر اس میں کنگورے، پھول بوٹے اور نہ جانے کیسے کیسے نقش نگار. علم کی بنیاد پر کام اچھا ہوتا ہے. ہم جتنے معاملات بھی کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کریں تو اس کے اندر حسن پیدا ہوگا، اور اللہ حسن کو پسند کرتا ہے، تعداد کو پسند نہیں کرتا. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. میں کھٹاکھٹ 20 رکعت پڑھ لوں جیسی تیسی، اور ایک ساتھی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے، اللہ کی نگاہ میں یہ 2 رکعت کا مقام ہے. میری 20 رکعت پرانے کپڑے میں مار کر باندھ کر منہ پر مار دی جائے گی. یہ مار کر اس کو طلاقت لسانی بولتے ہیں. یہ علم کی بنیاد. اگر علم بھی ہوگا تو اس کے اندر اتنا اخلاص آئے گا، اتنا وہ دکھلاوے سے، ریاکاری سے،
دھوکے دہی سے بچے گا تو علم کی بنیاد پہ تمام کام حسن تک پہنچیں گے. اور اللہ کا ارشاد ہے احسن کما احسن اللہ الیک، احسان سے کام کر جیسا تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. ہر کام میں حسن آئے گا، تعداد کو اللہ نہیں چاہتا. قربانی کے زمانے میں آپ دیکھیں، اس سے پہلے شاید بتایا ہوں گا، بہت سے ساتھی ہیں اچھے، اللہ نے وہ نوازا ہے، قریب کے جاتوں پہلے جاتے تھے، وہاں 2 جانور خاموشی سے خریدتے تھے، جتنے کلو کا جانور اتنی تھیلی لے کے جاتے تھے. ایک ساتھی کو ذمہ دار بنا دیے، یہ قربان کرنا پہلے دن، اور اتنی تھیلی بھر کے تمام گھروں میں بانٹ. اس کو اور اس کو خالی پتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہے. یہ احسان. اور میں ایک جانور لاتا ہوں تو دنیا بھر کا شور شرابہ، ہنگامہ، دکھاوا، ریا، نمود، ایک کام کی بات، اور ہر کام میں میرے اندر ریا کر. تو اللہ احسان کو پیدا، اور احسان کب آئے گا؟ علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر. احسن کما احسن اللہ الیک، فرعون کو کہا جا رہا تھا بندوں کے ساتھ احسان کر جیسا کہ اس نے تیرے ساتھ احسان کیا. حکومت دی، دولت دی، فوج دی، یہ دیا وہ دیا، کیا نہیں دیا. لیکن اقتدار آتا ہے تو نشہ جاری ہوتا ہے اقتدار کا. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا. وہ علم نہیں تھا جو اس کو سیدھی راہ بتائے. اللہ نے ہم کو وہ علمی نبی دیا جو علم ہم کو سیدھی راہ بتاتا ہے، ہر غلط کام سے روکتا ہے. تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم بہت سے غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو انجام تک بھی پہنچا دیتے اور اس کے انجام سے بے خبر رہتے. اب جب مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. کچھ کام ہونے بعد تھوڑا تیر واپس آتا ہے. بولتے نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. چڑیا چھپ گئی کھیت اب کا ہو، بولتے نا. تو علم کی روشنی میں بہت سے کام، اور اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو علم کی بنیاد پر چھوڑ دیا. اس میں 3 مسئلہ بیان کر کے بات ختم کروں گا. علم نہیں ہے. ہمارے بہت سے ساتھیوں کو پوچھتے بھی رہتے ہیں، پیشاب کے قطرات کا ان کو عارضہ ہے، پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں. اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک سلسل بال خود مرض ہوتا ہے جس پر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ 1 منٹ پہ اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں معذور. وہ سلسل بال کا مریض ہے. اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر سراسر نماز چھوڑے چلے جا رہے ہیں. ایسے شخص کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی طہارت کر کے آئے، وضو کرنے بیٹھے، وضو کرتے کرتے اس کے قطرات ٹپکتے رہیں گے، یہ وضو مناتا رہے گا، اس کا وضو ہو جائے گا، ناپاکی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ معذور ہے. تو کون ہے؟ معذور. اس کو معذور شرعی کہتے ہیں. اس کا وضو ہو جائے گا، آ کے نماز میں شامل ہو جائے، اپنی نماز پڑھے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے قطرات ٹپکتے رہیں گے، اس کی نماز ہو جائے گی. وہ کپڑا ناپاک بھی نہیں ہوگا، مسجد بھی ناپاک نہیں ہوگی، اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی. مسئلہ سمجھا؟ اس کو کہتے ہیں معذور شرعی. لیکن ہم جو ہے صحت مند ہیں، اب وہ جمعہ کے لیے آیا، پڑھ لی ایسی نماز، اب وہ اثر پڑھنا چاہے تو اس وضو پہ نہیں پڑھ سکتا، اب اثر کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اور اب ہم چاہیں اثر تک بیٹھے بیٹھے ہمارا وضو باقی ہے تو ہم اسی وضو سے اثر پڑھ سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. چاہے وضو کرتے کرتے قطرات نکلتے رہے، نماز پڑھتے پڑھتے قطرات نکلتے رہے. اگر کوئی ایسا شخص یہاں موجود ہے تو یہ مسئلہ سن لے اور یہ عذر نہ کرے کہ مجھ کو قطرات کی شکایت ہے. ایک وہ قطرات ہوتے ہیں جو طہارت کرنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ تک آتے ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں، اس کو اختیار ہے، وہ معذور شرعی نہیں ہے، وہ بھی معمولی عذر کا شکار ہے اور اس کو بہانہ بنا کے نمازیں مسلسل چھوڑتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک الگ حکم ہے.
فرض کرو اذان 1 بجے کی ہے، جماعت 1:15 بجے کی ہے. اب ایسا شخص جو ہے وہ 1 میں 10 کم کو، یا اس کا جو ٹائم ہے قطرات آنے کا 20 منٹ، تو 1 میں 20 منٹ کو وہ طہارت کرے، 1 میں 20 منٹ کم ہو طہارت کرے، اور 1 بجے تک اس کے قطرات بند ہو جائیں گے. اب اس کو طہارت نہیں کرنا ہے، طہارت خانے میں جا کے بدن اور کپڑے کو دھو لینا ہے. طہارت کرے گا پھر 20 منٹ انتظار کرنا پڑے کہ اس کی عادت ہے، اس کی 20 منٹ کی عادت ہے. 1 بجے اب کیا کرنا ہے اس کو؟ طہارت خانے میں یا گھر میں جا کر کپڑے کے ساتھ بدن بھی دھو لینا ہے، وضو کر کے آنا ہے، وہ طہارت نہیں کرنا ہے. اب آگے نماز پڑھ. ہر نماز کے ٹائم اس کو یہ کرنا ہے، ہر نماز کے بعد اس کو یہ کرنا ہے، تو اس کا بھی عذر ختم ہو گیا. وہ یہ نہیں بول سکتا کہ مجھ کو قطرات کی شکایت ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا کپڑا ناپاک ہوتا ہے. اور وہ جو بالکل شرعی معذور ہے اس کے قطرات بھی ٹپکتے رہے. مفتی انعام الحق علی پور کے جو مفتی ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب کے خلیفہ، انہوں نے لکھا ہے اس کے پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہیں گے، وہ ناپاکی نہیں رہے گی اور کپڑا بھی ناپاک نہیں رہے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اور یہ جو دوسری شکل بتایا یہ اس سے کم درجے کی ہے. 20 منٹ پہلے کرنا ہے، 20 منٹ بعد صرف دھونا ہے اور نماز پڑھنا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کو بہت ہوا خارج ہوتی ہے، اس کو فقہ میں کہتے ہیں انفلات ریح، اس کو کنٹرول ہی نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں کئی مرتبہ ہوا خارج ہوتی، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے. وہ معذور شرعی ہے، وضو کرتے کرتے اس کا وضو ٹوٹتے رہے گا ظاہری، لیکن معنوی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کو وضو کرنا ہے، نماز میں داخل ہونا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وضو آتے رہے گا لیکن ناپاکی نہیں ہوگی. اسی حالت میں اس کو نماز پڑھنا ہے، لیکن دوسری نماز کے لیے بولیے نیا وضو کرنا ہے. اور ہم مقیم ہیں صحیح، تو ہم کو وضو نہیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے. ایک وہ ہوتا ہے زخم، ہمیشہ پنچا بہتے رہتا ہے، کبھی اچھا نہیں ہوتا، تو اس کی بھی یہی شکل ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کرے گا، وضو کرتے کرتے پنچا بہتا رہے گا، اس کا وضو ہو جائے گا. نماز پڑھتے پڑھتے پنچا بہتا رہے گا، اس کا وضو ہو جائے گا. اور اس کو اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. لیکن شرط یہ ہوگی کہ اب ظہر کے بعد اس کو اثر پڑھنا ہے تو ہم اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے نیا وضو بنانا واجب ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو مفتی صاحب نے کہا کم درجے کا بھی اگر کہیں زخم ہوا، کپڑا پہن لیے، دکھتا ہے کہ صاف ہو گیا، لیکن پہننے کے بعد بھی اگر نکل کے خالی کپڑے میں لگا، بہا نہیں ادھر ادھر، ذرا سی کپڑے میں لگا ہے، تو بولتے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارے علم کی کمی، ہمارا وقت علم سیکھنے کی بجائے کہاں کہاں جاتا ہے. ہم خود غور کریں. ہم کو علمی امت بنایا گیا، علم کا ذخیرہ دیا گیا، نہ جانے کیا کیا دیے گی. یہ علم کی وجہ سے مسائل حل کیے جاتے ہیں، شکایت نکالی جاتی ہے. نماز کے اندر کتنے مسائل ہیں اسی علم کی بنیاد پر، طہارت کے کتنے مسائل ہیں اسی علم کی بنیاد پر حل کیے جاتے ہیں. نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، اور دوسرے معاملات ہے، تجارت ہے، ربا ہے، وراثت ہے. تب علم نہ ہوتا تو کہاں. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ آئے گا تو معاشرے کی تمام برائیاں کم سے کم آدھی برائی تو کم ہوگی. جیسے اندھیرے گھر میں لائٹ لگا دیے، خود بخود آدھے جانور بھاگ گئے. جو بہت زیادہ ڈھیٹے ہوں گے ان کو لکڑی سے بھگا دیں گے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ہمارے نبی کا یہ پیغام ہے. یہ مہینہ ہم کو دعوت دیتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے. ایسے تو ربیع ہمارے نبی کی سیرت سدا بہار، ہمارا مذہب سدا بہار، ہمارا دین سدا بہار. کبھی اس کے اندر خزاں نہیں آئے گا. مسلمان ایک جگہ ختم ہوں گے، دوسری جگہ زندہ رہیں گے. بولتے ہیں نا، جہاں میں علیما مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے. یہ ہمارا معاملہ ہے. سدا بہار مذہب ہم کو دیا ہے. اگر ہم اس سے غفلت برتے ہماری بہت زیادہ بدبختی ہوگی، ناکامی ہوگی. اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کیسے غلط کام کرتے ہیں.
علم حاصل کریں گے ان تمام باتوں سے بچیں گے. اللہ ہمیں علم جو دیا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو سیکھنے اور اپنے اوقات کو اس کو اندر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. منع کردہ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سنت ادا